بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، چھٹا باب ہے اور اس کی فصل ہے 3، پیج نمبر 587 سے، مضمون نمبر 3، والدین کی وفات کے بعد ان سے صلہ رحمی کا طریقہ۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو یہ پسند کرے کہ اپنے والد یا والدین سے ان کی قبر میں بھی صلہ رحمی کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کے بعد ان کے بھائیوں اور دوستوں سے صلہ رحمی کرے، اور بے شک میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد محترم کے درمیان مواخات اور محبت تھی، سو میں نے چاہا کہ اس سلسلے محبت کو جوڑے رکھوں۔ اس حدیث کو امام ابن حبان، ابو یعلا اور بغوی نے روایت کیا ہے۔ 4، قطع رحمی کا دنیاوی اور اخروی وبال۔ حدیث نمبر 24، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خونی رشتوں سے قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 25، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو ایوب سلیمان سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کی شام ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا، میں سختی سے کہتا ہوں کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، تو کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ انہوں نے 3 بار یہ بات دہرائی۔ پھر ایک نوجوان اٹھا اور اپنی ایک پھوپھی کے پاس آیا جس سے اس نے 2 سال سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، میرے بھتیجے، آپ کے آنے کا کیا سبب ہوا؟ اس نوجوان نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ایسے کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس پھوپھی نے کہا، جاؤ اور ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایسے کیوں کہا ہے۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنو آدم کے اعمال ہر شب جمعہ کو اللہ کے تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 26، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ ایسا نہیں جو ظلم و زیادتی اور قطع رحمی کے برابر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔ یہ اس عذاب کے علاوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 27، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت رحم یعنی صلہ رحمی کو چرخے کے ٹکلے کی طرح رکھا جائے گا، اور یہ تیز ترار زبان سے بولے گا۔ یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا جس نے اس کے ساتھ دنیا میں صلہ رحمی کی، اور اس کے ساتھ قطع تعلق کرے گا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوگی۔ اس حدیث کو امام احمد اور بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ 5،
اذیت دینے اور قطع تعلقی کرنے والے سے رشتہ جوڑنا حقیقی صلہ رحمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اس سے رشتہ توڑا جائے مگر وہ پھر بھی اسے بھلائی کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 29۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں، اب میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی کرتے ہو جیسے تم نے کہا ہے تو گویا تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اسی روش پر رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ایک مددگار یعنی فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 30۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں جس مسلمان میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب کتاب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محروم رکھے تو اسے بھی دے، جو تم پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو آدمی تجھ سے ناتا توڑے تو اس سے جوڑے رکھ۔ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ 6۔ مشرک اور غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ حدیث نمبر 31۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آہستہ نہیں بلکہ بلند آواز سے یہ فرماتے ہوئے سنا، یقیناً میرے والد ماجد کے خاندان کے غیر مسلم افراد میرے دوست نہیں ہیں، بے شک میرا ولی تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور نیک مسلمان ہیں، البتہ ان کے ساتھ میری خونی رشتہ داری ہے جس کو میں تری کے ساتھ تر رکھتا ہوں، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو عوانہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 32۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے پر ریشم کا ایک دھاری دار جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اسے خرید لیں اور پھر جمعہ کے دن یا جب وفد آپ کی بارگاہ اقدس میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو زیب تن فرما لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ریشمی اور مزین جبے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح کے کچھ جوڑے پیش کیے گئے، جن میں سے ایک جوڑا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ایسا جوڑا پہنا رہے ہیں جبکہ آپ اس سے پہلے متعارض کے جوڑے کے متعلق کچھ ایسا ہی کراہت کا اظہار فرما چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ جوڑا تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑا اپنے مشرک بھائی کو پہنا دیا جو مکے میں رہتے تھے۔
اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ فصل 2 مکمل ہوئی۔ فصل 3 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہل کھانا اور ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم۔ عمومی انسانی مشاہدہ ہمیں بتلاتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے دولت مند اور اہل ثروت بہن بھائیوں ہی سے تعلق مضبوط بنانے کی طرف راغب رہتی ہے، جبکہ غریب رشتہ داروں سے اپنے اعمال و افعال کے ذریعے دوری اور لا تعلقی کو روا رکھا جاتا ہے۔ یوں غریب رشتہ داروں کے حقوق اور تعلق سے صرف نظر اور چشم پوشی کر لی جاتی ہے۔ اسلام تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ قرار دیتا ہے اور سب کے ساتھ محبت و الفت کے معاملات کو فروغ دے کر عالمگیر انسانی برادری کی اساس رکھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و احکامات صاحب ایمان ہونے کے دعوے داروں کو اپنے غریب لیکن قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مالی معاونت کے ذریعے نامساعد حالات میں ان کی معاونت اور کفالت کا حکم نہ دیتے ہوں؟ مرض الموت میں بھی جب ایک مومن نزع کی آخری ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے، تب بھی زندگی میں اسے اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی جاتی ہے کہ اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار قرابت داروں کا حق ادا کرنے پر صاحبان ایمان کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ رضا الہی کے حصول کے لیے مطمول لوگ مستحقین کی بن طلب مدد کریں، اور اس انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے فائق حق قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ اگر مطمول لوگوں کا تمول اور ثروت مندی قرابت داروں کے لیے افادہ رسانی کا موجب بنے تو ان کا یہ انفاق ان کے لیے دنیا و آخرت میں مفید اور نفع بخش ثابت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اگر دو بھائیوں میں سے ایک غریب اور ایک امیر ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کرتے ہوئے امیر بھائی اپنا باغ نہ صرف اپنے بھائی کو ہبہ کر دیتا بلکہ چچا جات بھائیوں اور رشتہ داروں میں بھی اسے منقسم کر دیتا۔ یہ مثالیں فلاحی اور رفائی معاشرے کی تعمیر و استحکام اور معاشی ناہمواری کے خاتمے کی نقیب بنے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ صدقہ دینے میں پہل قدمی کرتے ہوئے زیر کفالت لوگوں کی کفایت اور معاشی بحالی کو اولین ترجیح دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریب رشتہ دار کے ساتھ صدقہ و خیرات اور ان کی اعانت کو دو نیکیوں کے برابر قرار دیا، کیونکہ یہ صدقہ بھی اور صلہ رحمہ بھی۔ القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے۔ دوسری آیت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا
الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ ترجمہ: تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ تیسری آیت: یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ ترجمہ: آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آیت 4: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26۔ اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو بھی دو، اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ۔ الحدیث، حدیث نمبر 1۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مدینہ منورہ میں کھجور کے باغات رکھنے کے لحاظ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سب سے مالدار تھے، اور انہیں اپنے سارے باغات میں بیرہا زیادہ پسند تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور اس کا پاک صاف پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور مجھے اپنے تمام مالوں میں بیرہا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میری طرف سے صدقہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اجر و ثواب اور نیکیوں کے ذخیرے کی امید رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اب یہ آپ کے تصرف میں ہے، آپ اس کو وہاں خرچ کیجئے جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شاباش، یہ سودا تو مفید اور نفع بخش ہے، یہ سودا تو مفید اور نفع بخش ہے، تم نے جو کہا وہ میں نے سن لیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے قرابت داروں میں بانٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میں اسی طرح کروں گا۔ لہذا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا جات بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کروں تو کیا میرے لیے اجر ہے؟ وہ میری بھی اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر ضرور خرچ کرو، تم جو کچھ بھی ان پر خرچ کرو گی اس کا تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی قائم رہے، یعنی دوسروں کو دے کر خود تہی دامن نہ ہو جاؤ اور ان سے شروع کرو جو تمہارے زیر کفالت ہے۔ اسے امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ دست کے خون پسینے کی کمائی کا صدقہ، اور اس سے شروع کرو جس کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی ذات پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی اولاد پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے تم زیادہ مناسب سمجھو اس پر خرچ کرو۔ اسے امام احمد، ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آدمی اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر جو بھی خرچ کرے اور ثواب کی امید رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں ثواب عطا فرماتا ہے، اور خرچ کی ابتدا ان سے کر جن کی کفالت تیرے ذمے ہے، پھر اگر اس سے بچ جائے تو عزیز و اقارب پر ان سے رشتوں کے مراتب کے اعتبار سے خرچ کرو، اور اگر اس سے بھی زائد ہو تو دوسروں کو دے دو۔ اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تو خود کھائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو اپنی اولاد کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، جو تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو اپنے نوکر کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، بخاری نے الادب المفرد میں، نسائی نے السنن کبریٰ میں اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں لیکن تم سے ایک بات بیان کرتا ہوں سو اسے یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے کسی شخص کا مال کم نہیں ہوتا۔ مظلوم جب ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سوال مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فقر یا اس جیسا کوئی دوسرا لفظ فرمایا تھا۔ پھر فرمایا میں تم سے ایک اور بات بیان کرتا ہوں اسے بھی یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا 4 طرح کے آدمیوں کے لیے ہے۔ ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا، پس وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس مال میں اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے، یہ شخص سب سے افضل مرتبہ میں ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، یہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا
تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا، پس اس کا مرتبہ اس کی نیت کے مطابق ہے اور ان دونوں کا ثواب ایک جیسا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، وہ اپنا مال لا علمی کی بنا پر ضائع کرتا ہے اور رب سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہیں جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے۔ یہ شخص نہایت بری منزل میں ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال دیا اور نہ ہی علم، لیکن وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کے جیسا عمل کرتا۔ یہ بھی اپنی نیت کے مطابق ہے اور ان دونوں کا وبال ایک جیسا ہوگا۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، جبکہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ یہاں پارٹ نمبر 38 مکمل ہوا، پیج نمبر 602۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔